اور سوال ہے اور مہدوی صاحب میں چاہتی ہوں آپ اس کا شروع کریں جواب. کیا رمضان میں انتقال کرنے والا بنا حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بنا حساب کتاب کے کہیں پر بھی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹ یا معافی نہیں دی ہوئی، بلکہ اگر بالخصوص کسی پر قرض ہے اور اس نے وہ قرض ادا نہیں کیا تو وہ شہید رائے خدا کے لیے بھی ہے کہ وہ قرض کی یا تو وصیت کر کے جائے یا بہرحال اس کے ورثاء اس کو ادا کریں. اس لیے کہ حقوق الناس اگر کسی کی گردن پر ہیں تو شہید کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین پر اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر حق الناس گردن پر ہے تو بہرحال وہ باقی رہتا ہے اگر وہ وصیت کر کے گیا ہوا ہے یا ورثاء اس کو ادا کر دیں. تو یہ ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں پر خاص طور پر بالخصوص حقوق الناس کے اعتبار سے اور قرض لینے کے بارے میں کتنی ہی زیادہ شکایتیں ہیں کہ قرض کسی نے نیکی کرتے ہوئے دے دیا اس کے بعد واپس کرتے نہیں ہیں. مارکیٹ کی تو عام طور پر یہی صورتحال ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر ایسے احباب جو ہیں جن کے اوپر 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کروڑوں کا قرضہ ہے اور ان کی باقی ساری عیاشیاں جاری و ساری ہیں، پھر وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم رمضان میں بڑی نارمل سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر قرض لے کے بھول جانا. وہ کس منہ سے عمرہ پہ جا رہا ہے، وہ کس منہ سے کسی اور اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے سب سے پہلے کہ اس کو ادا کرے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو یہ لبرٹی نہیں لے سکتا وہ کہ میں رمضان مبارک میں مر جاؤں گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سب کچھ میرے خیال میں یہ کانسیپٹ وہاں سے نکلا ہے کہ جہنم کے دروازے رمضان میں بند ہوتے ہیں. اس کانسیپٹ سے سوال کیا گیا. اصل میں حدیث پاک میں باقاعدہ آتا ہے کہ جمعے کے دن رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. اچھا، پھر اس میں اگر کافر کا ہوتا ہے تو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان اور جمعے کے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا یا کم ہوگا، باقی دنوں میں ہوگا. لیکن اگر کوئی مسلمان گناہگار ہے اور رمضان یا جمعے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. وہی بعض فقہا کہتے ہیں ہر جمعے اور ہر رمضان میں ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسے یہ گمان رکھتا ہے. تو گمان یہ رکھنا چاہیے کہ بالکل اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی. اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. ورحمتی وسعت کل شیء ان رحمتی سبقت غضبی. ان روایات اور احادیث کو دیکھ کر ایسی چیزیں ملتی ہیں.